فرماتے ہیں حضرت صعصع رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسلام قبول کرنے کے بعد نبی پاک علیہ السلام کی خدمت اقدس میں بیٹھے ہوئے تھے، عرض کر رہے تھے یا رسول اللہ، کیا اسلام لانے سے پہلے کی جو نیکیاں ہیں وہ قبول ہیں؟ اسلام لانے سے پہلے جو گناہ ہیں وہ تو اللہ معاف کر دیتا ہے، لیکن جو پہلے نیکیاں کی ہیں وہ قبول ہو جائیں گی؟ آقا کریم علیہ السلام نے سوالن پوچھا، کہا کہ آپ نے کون سی نیکی کی ہے اسلام لانے سے پہلے جو آپ جس کا درجہ، جس کا مقام، جس کا ثواب پوچھنا چاہ رہے ہیں؟ عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے 2 اونٹ گم ہو گئے تھے، میں ان کی تلاش میں نکلا، تیسرے اونٹ پہ بیٹھ کے تلاش کرتا کرتا میں آبادی سے باہر گیا تو وہاں پہ پرانی آبادی جو تھی وہاں پہ پہنچا تو 2 کمرے تھے، اس کے قریب ایک بزرگ بیٹھا تھا۔ میں نے اس کو جا کے پوچھا کہ میرے 2 اونٹ تو نظر نہیں آئے، کہنے لگا یہاں پہ ہیں، ہم نے ان کو پانی پلایا ہے، ان کو باندھا ہے۔ آپ فرماتے ہیں میں وہاں پہ بیٹھا اور اس سے کچھ باتیں ہونے لگی، اتنے میں اس نے میرے لیے پانی منگوا لیا، کچھ کھانا منگوا لیا، میں وہ کھانے لگ گیا۔ کچھ دیر کے بعد اس بزرگ نے، اس بابے نے، اس دیہاتی نے آواز دی کہ بتاؤ بھائی بیٹا ہے یا بیٹی ہے؟ اندر سے، دروازے کے اندر سے آواز دی کہ بیٹی ہوئی ہے۔ حضرت صعصع رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے، میں نے اس سے پوچھا کہ یار یہ کیا تم پوچھ رہے ہو، بیٹا ہے بیٹی ہے؟ اور اس نے کہا ہے بیٹی ہے تو تم اتنے غمگین ہو گئے ہو، تو اب کیا کرو گے؟ تو وہ کہنے لگا کہ میں اس کو واپس نہیں لے کر جاؤں گا، اس کو یہاں پہ زندہ دفن کر دوں گا، اس کو واپس نہیں لے جاؤں گا، کیونکہ ہمارے جو خاندان میں ہماری عزت نہ کم ہو بیٹی ہونے کی وجہ سے۔ آپ نے فرمایا کہ ایسا کرو، اس کو زندہ نہ مارو، اس کو نہ قتل کرو۔ تو بوڑھا آدمی کہنے لگا، وہ دیہاتی کہنے لگا کہ بھئی میں کیوں قتل نہ کروں؟ میری ناک کٹوا دی ہے اس نے، اس عورت نے، اور بڑا برا بلا کہا۔ آپ فرمانے لگے جو تیرے پاس میرے 2 اونٹ ہیں وہ تو رکھ لے اور مجھے یہ بیٹی دے دے۔ کہنے لگا میں یہ بیٹی نہیں دوں گا، لوگ کہیں گے بیٹی بیچ دی ہے۔ تو آپ فرمانے لگے میں اس کی روح ہی خرید رہا ہوں، یعنی اس کو قتل سے بچانے کے لیے میں تیری بیٹی کو نہیں خرید رہا، میں اس کی پرورش کروں گا۔ حضرت صعصع رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیہاتی کہنے لگا نہیں، پھر ایسے کر یہ جس اونٹ پر سوار ہو کے آیا یہ اونٹ بھی مجھے دے جا۔ آپ فرمانے لگے ٹھیک ہے میں جاتا ہوں، میرے ساتھ کوئی آدمی بھیج دے، گھر تک اتار ہے، واپس یہ بھی اونٹ لے آئے لیکن بیٹی مجھے دے دے۔ حضرت صعصع رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ بیٹی کو لے کر گھر آ گئے۔ آپ فرماتے ہیں میں نے اس کو گھر رکھا، اس کو دودھ پلایا، اور دودھ کا اہتمام کرنے کے بعد جب میں اس کے ساتھ کھیلنے لگا تو وہ کبھی میری داڑھی کو پکڑتی تھی، کبھی میرے سینے پہ بیٹھ کے میرے سے کھیلتی تھی، تو مجھے بڑا سکون ملا۔ یا رسول اللہ، میں بستر پر جب لیٹا تو مجھے نیکی کی لذت مل گئی، نیکی کا نور مجھے نصیب ہوا، اور میرا دل یہی کرتا تھا کہ جہاں پہ کوئی بیٹی کو دفن کرنے لگے میں جا کر خرید لاؤں۔ اور یا رسول اللہ پھر میں نے پتہ کروایا عرب کے اندر جتنے قبائل تھے اور جتنے قبائل جو بیٹی کو دفن کرتے تھے ان کے پاس جانا شروع کر دیا، اور وہاں سے بیٹیوں کو 3 اونٹ دینے اور بیٹیوں کو لے آنا، حتیٰ کہ یا رسول اللہ میں نے 1 نہیں 2 نہیں 3 نہیں 360 بیٹیاں میرے گھر کے اندر پرورش پا رہی ہیں۔ کتنی جی؟ 360 بیٹیاں۔ کتنے خوش قسمت ہیں۔ جب حضرت صعصع رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ جملہ سنا نا تو آپ فرمانے لگے صعصع دیکھ اللہ نے تیرے اوپر کتنا کرم کیا ہے، کتنا کرم کیا ہے، تیری اس نیکی کی وجہ سے اللہ نے ایمان کی دولت عطا فرما دی ہے، اور یہ اجر دنیا کا ہے، قیامت کا دن ہوگا صعصع اللہ تیرے آگے اپنے خزانوں کے دروازے کھول دے گا بیٹیوں سے محبت کی وجہ سے۔ نبی پاک علیہ السلام نے خطبہ حجت الوداع کے اندر یہ جملہ فرمایا، آپ نے فرمایا اور لوگوں عورتوں کے معاملے میں اللہ سے ڈرنا، عورتوں پر زیادتی نہ کرنا، عورتوں کے معاملے میں اللہ سے ڈرتے رہنا، میں تمہیں وصیت کرتا ہوں۔
جو لوگ موجود نہیں ان تک بات پہنچا دو، عورتوں کے ساتھ حسن سلوک کرنا۔ اب حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ بیان کرتے ہیں، امام ترمذی نے اس حدیث کو بیان کیا کہ دیہاتی لوگ کیا کرتے تھے، جب عورت زچا کا وقت جب قریب ہوتا تو عورت کو گڑھا کھود کے پاس بٹھا دیتے تھے۔ جیسے ہی بیٹی پیدا ہوتی وہ عورت اور بیٹی دونوں کو دفن کر دیتے تھے۔ اتنا ظلم کرتے تھے لوگ، حتیٰ کہ ایک دیہاتی نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں حاضر ہوا، عرض کی یا رسول اللہ کیا مجھے معافی مل جائے گی؟ میں اگر اسلام قبول کر لوں مجھے معافی مل جائے گی؟ آپ نے فرمایا اسلام پچھلے تمام گناہوں کو معاف کر دیتا ہے، معافی مل جائے گی۔ عرض کی یا رسول اللہ میں نے جب اسلام قبول نہیں کیا تھا، میں سفر پہ تھا، تو جب گھر آیا تو پتہ چلا کہ بیٹی ہے، اور وہ بیٹی چلنے پھرنے کے قابل ہو چکی تھی، باتیں کرتی تھی، بولتی تھی۔ جب میں آیا تو وہ بھاگتی ہوئی میرے پاس آئی اور ابا جی کہتے ہوئے میرے سینے لگ گئی، لیکن میرا دل پتھر ہو چکا تھا۔ یا رسول اللہ میں نے تپش کے اندر، گرمی کے اندر اس کو ساتھ لیا اور چل پڑا۔ جب میرے پاؤں دھوپ کی وجہ سے جلتے تھے تو مجھے کہتی تھی ابا جی میری چادر نیچے بچھا لیں، وہ بار بار مجھے یہ کہتی تھی۔ پھر میں نے اس کو بٹھایا، اس کے سامنے گڑھا کھودا اور وہ پوچھتی تھی ابا جی یہ کیا کر رہے ہیں آپ، گڑھے کا کیا کریں گے؟ اور پھر میں نے یا رسول اللہ اس کو گڑھے میں پھینک دیا، اور وہ بولتی رہی، پکارتی رہی ابا جی مجھے معاف کر دیں، ابا جی ایسا نہ کریں، ابا جی مجھے معاف کر دیں، میں آپ کو تنگ نہیں کروں گی، آپ کو کچھ نہیں کہوں گی، ایسا نہ کریں۔ کہتے ہیں کہ میں نے غور نہیں کیا اس بات پہ، دل بڑا سخت تھا، حتیٰ کہ میں نے اس کو دفن کر دیا۔ یا رسول اللہ اب بھی جب خیال آتا ہے نا دل تڑپ جاتا ہے، اس کی آواز کانوں میں آتی ہے اور اب بڑی تکلیف ہوتی ہے۔ یہ بات سنی نا تو آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام رو رہے تھے، آپ کی آنکھوں مبارک میں آنسو تھے، بہہ رہے تھے، اتنی محبت آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے تھے۔ حتیٰ کہ فرمایا جس بندے نے بیٹی کی پرورش کی، اس کو جوان کیا، اس کی اچھی تربیت کی، اس کا نکاح کر دیا، قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اس بیٹی کی وجہ سے اس کے باپ کو جنت میں داخل فرمائے گا۔ اللہ اکبر۔ حضرت سیدہ طیبہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہیں دروازہ کھٹکا تو میں باہر گئی، ایک مانگنے والی تھی، گھر میں نے کافی تلاش کیا، مجھے کچھ بھی نہیں ملا، 2 کھجوریں ملی، میں نے وہ 2 کھجوریں اٹھائی اور اس عورت کو جا کے دے دی۔ اس نے 1 کھجور آدھی توڑی، ایک بیٹی کو کھلا دی، 2 بیٹیاں تھیں اس کے ساتھ، اور دوسری کھجور کا حصہ دوسری بیٹی کو کھلا دیا۔ 1 کھجور پاس رکھ دی اور وہ چبانے کے لیے منہ میں رکھنے لگی تو بیٹیوں نے کہا کہ ہمیں بھوک لگی ہے، تو ماں نے وہ کھجور بھی نکال کے ان بیٹیوں کے منہ میں ڈال دی۔ آپ فرماتی ہیں کہ مجھے ان کا یہ عمل اتنا اچھا لگا کہ میں نے یہ بات آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں حاضر ہو کے نا میں نے آپ کے سامنے ذکر کی۔ آپ اتنا خوش ہوئے، آپ نے فرمایا ہے تو یہ مانگنے والی تھی لیکن دیکھو اس نے اپنے اوپر جنت کو واجب کر لیا ہے۔ اگر ماں باپ اپنے منہ کا لقمہ بیٹی کو دیتے ہیں تو یہ اللہ کا ان کے اوپر فضل ہے اور وہ ضائع نہیں جاتا۔ اور پھر فرمایا بیٹیوں کو ہمیشہ بیٹوں پر ترجیح دینا، بیٹے تو ساز و سامان لے جاتے ہیں لیکن بیٹیاں ماں باپ کی محبت لے جاتی ہیں۔ بیٹی کے معاملے میں اللہ کا خوف رکھنا اپنے دل میں، بیٹی کے معاملے میں اللہ سے ڈرتے رہنا۔ یہ یاد رکھیں کہ اللہ جس کے اوپر بڑا ہی راضی ہوتا ہے نا اس کو بیٹی عطا فرماتا ہے۔ اور فرمایا جس کو اللہ بیٹیوں کے معاملے میں آزمائش میں ڈال دے، یعنی بیٹی ہے پھر بیٹی ہے، کہا زبان پر شکوہ نہ لانا،
بلکہ لوگوں کو چاہیے کہ وہ حسرت سے اس بندے کو دیکھیں، کیونکہ اللہ نے ایسے بندے کے اوپر تو جنت کو واجب کر دیا، اور قیامت کے دن اس کے درمیان اور جہنم کے درمیان بیٹیاں ڈھال بن جائیں گی۔ بیٹیوں کو مارنا نہ، بیٹیوں کو ڈانٹنا نہ، بیٹیوں کو تربیت کرنا بیٹیوں کی۔ ایک حدیث پاک میں آتا ہے، سنن نبی داؤد کی روایت ہے، آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا ماں باپ اپنی اولاد کو جب بہترین تحفہ دیتے ہیں، ان کی وہ سالانہ برتھ ڈے آتی ہے، وہ دن آتا ہے جس دن وہ دنیا میں آئے، ماں باپ کو بڑی خوشی ہوتی ہے، آج میرے بیٹا بیٹی اتنے سال کا ہو گیا، تحفہ دیتے ہیں۔ آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا والدین اپنی اولاد کو جو تحفہ دیتے ہیں ان میں سے بہترین تحفہ یہ ہے کہ اولاد کی اچھی تربیت کر دی جائے، یہ بہترین تحفہ ہے۔ بیٹی کے معاملے میں صرف بیٹی جو اپنے گھر ہے وہ بیٹی نہیں، بلکہ ہر ایک کی بیٹی کو بیٹی سمجھو، ہر ایک کی ماں بہن کو عزت کی نگاہ سے دیکھو۔ نبی پاک علیہ السلام کی بارگاہ کے اندر حاتم طائی کی بیٹی کو لایا گیا، جنگی قیدی تھی۔ جب لایا گیا تو سر پہ چادر نہیں تھی۔ نبی پاک علیہ السلام نے جب دیکھا، اقبال کہتے ہیں دخترک راچوں نبی بے پردہ دید، جب حضور نے بے پردہ دیکھا، چادر خود پیش روئے او کشید، حضور نے اپنی چادر اٹھا کے اس کے سر کے اوپر اوڑھ دی، اپنی چادر ان کو عطا فرما دی۔ لوگوں نے کہا یا رسول اللہ یہ مسلمان نہیں ہے، آپ نے فرمایا ہے تو بیٹی نا، بیٹی جس کی بھی ہو بیٹی بیٹی ہوتی۔ لیکن یہ احمقانہ جملہ ہے، یہ بے وقوفانہ جملہ ہے، یہ جاہلانہ جملہ ہے کہ یہ کہہ دینا ہمارے معاشرے کی عورتیں تو ساری جاہل ہیں۔ تکلیف دینے کا جو سب سے سخت ترین طریقہ ہے نا وہ الفاظ کے ساتھ ہے۔ اگر آپ کسی کی تربیت کرنا چاہتے ہیں تو تربیت کا معاملہ پھر یہ نہیں ہے کہ سب کے سامنے کہو تو جاہل ہے، تو بے وقوف ہے، تجھے تو عقل نہیں ہے۔ تنقید تنقید تنقید، اس کے علاوہ کام کوئی نہیں، جس کو دیکھیں وہی تنقید۔ کام کیا ہے؟ اگر تربیت کرنی ہے تو پھر عمل سے اپنے بچوں کی تربیت کریں، اور یہ بہترین کام ہے دنیا میں رہتے ہوئے۔ حدیث پاک ہے، نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا کہ انسان دنیا سے جب چلا جاتا ہے، اذا مات العبد او الانسان انقطع عنہ عملہ، جب انسان دنیا سے جاتا ہے اس کے اعمال کا سلسلہ منقطع ہو جاتا ہے، یعنی اب اس نے نماز نہیں پڑھنی، روزہ نہیں رکھنا، نفل نہیں پڑھنے، اس کے پاس موقع ہی نہیں ہے۔ انقطع عنہ عملہ، اس کے عمل منقطع ہو جاتے ہیں، لیکن 3 عمل جاری رہتے ہیں۔ صحیح حدیث میں فرمایا ایک تو صدقۃ جاریہ، صدقہ جاریہ ہے، دوسرا آپ نے فرمایا کہ او علم نافع، لوگوں کو قرآن پاک پڑھا گیا ہے، بچوں کو قرآن پڑھا گیا ہے، یہ علم نافع ہے۔ تیسرا فرمایا والدین صالح، نیک اولاد، یہ صدقہ ہے، اور جانے کے بعد بھی اس کا ثواب قبر میں جاتا رہتا ہے۔ ہمارے معاشرے میں اپنی بیٹیوں کو کم نگاہی سے نہ دیکھیں، ایسے نہ دیکھیں یار ساڑیاں کڑیاں تے کر دیاں ہی کچھ نہیں، فلاں دی ویکھو جی ڈاکٹر بن گئی ہے، فلاں دی ویکھو جی اس دے کول اتنا پیسہ ہے، فلاں ویکھو جی اس دا کاروبار کیسا ہے۔ یہ مثالیں نہ دیں اپنی بیٹیوں کو۔ اللہ کے نزدیک معیار پیسہ نہیں ہے، اللہ کے نزدیک معیار شہرت نہیں ہے، اللہ کے نزدیک معیار یہ چیزیں نہیں ہیں۔ آج کے دور میں ایک بچی گھر میں رہ کے قرآن پاک پڑھ لیتی ہے، ہانڈی روٹی کر لیتی ہے، گھر کی صفائی کر لیتی ہے، بڑوں کے ساتھ بات کر لیتی ہے، لیکن باہر کا اس کو پتہ ہی نہیں ہے۔ فرمایا کہ دوسری طرف ایک اپنی موبائل کو سامنے لگا کے ناچ کے مشہور ہو کے پیسہ اربوں روپیہ کما لیتی ہے، اور حکومت پاکستان بھی اس کو کہتی ہے کہ یہ تو ہماری سٹار ہے، یہ ہمارے ملک کی۔ پرانے زمانے میں ناچنے والوں کو کچھ اور ہی کہا جاتا تھا۔ بازاری عورتیں عزت دار نہیں ہوتی، عزت دار گھروں میں رہنے والی بیٹیاں ہوتی ہیں، اور ہماری بیٹیاں، ہماری مائیں، ہماری بہنیں عزت دار گھرانوں سے تعلق رکھتی ہیں، لہٰذا ان کو بازاری نہ ہونے دیں، ان کو بازاری عورتوں کی مثال بھی نہ دیں۔ وہ دیکھیں جی فلاں عورت کتنی آگے نکل گئی ہے، آگے نکلنا کدھر جانا ہے، آگے نکل کے آگے قبر ہے۔
ہاں یہ کہو کہ دیکھو یار فلاں بچی نے کتنی دیر کے اندر قرآن پاک کو مکمل پڑھ لیا، یہ مثال دیں۔ دیکھیں یار فلاں بیٹی کے سر سے دوپٹہ اترتا نہیں دیکھا، دیکھیں فلاں بیٹی جب بھی بولتی ہے تو شرم و حیا جھلکتا، یہ مثالیں دیں۔ یہی سب کچھ ہے، یہی آخرت کا سرمایہ ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کا آنا، میرا آنا، ہم سب کا آنا اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔